بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، بیٹیوں بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے عالم اسلام کی اس قابل فخر اور اس دلیر اور اس شجاع بیٹی کا ذکر کرنا ہے جس نے پھر تاریخ اسلام کی وہ جو غیرت مند بیٹیاں تھیں ان کی یاد تازہ کر دی۔ آج میں نے مسکان جو کرناٹکا کالج کی ایک طالبہ اور جس کا آج کل انٹرنیٹ پہ بڑا چرچا ہے کہ وہ حجاب میں گئی اور وہاں کے بدماش اور لفنگے جو تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کو ڈرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم حجاب کے ساتھ ہم تمہیں نہیں اندر آنے دیں گے، تو اس نے جرت کے ساتھ جب وہ نعرے لگا رہے تھے تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ جو بار بار اللہ اکبر کہتی تھی۔ تو یہ ہماری قابل فخر بیٹی ہے۔ مجھے بات یہ کہنی ہے کہ پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی کہ انسانوں کو آزادی دیں، آزادی کا بڑا شعرہ ہے، پورا ویسٹ بھی کہتا ہے، ہندوستان میں کہتے ہیں کہ شہری آزادیاں ہونی چاہیے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ کسی کو اپنی پسند کا لباس جو ہے وہ پہننے کی آزادی نہیں ہے؟ یعنی اگر ننگا پھرے تو پھر تو آزادی ہے، اگر کوئی لباس پہنے تو پھر آزادی نہیں ہے۔ یہ کس طرح کی منافقت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اس سے اس وقت ساری دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ فرانس میں بھی پہلے اس طرح ہوا تھا کہ حجاب پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اور ملکوں میں بھی اس طرح کی بات تھی۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، کسی یہ پسند ہے وہ جیسا مرضی لباس پہنے۔ دوسری بات، اس بچی نے جو کمال کیا، وہ جو محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس بچی نے وہ فریضہ ادا کیا ہے اور کمال کر دیا ہے جس بہادری سے، اور بڑی خوبصورت اس نے اپنے انٹرویو میں بات کی۔ اس نے کہا کہ جب بھی مجھے کبھی کوئی خوف یا پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس وقت بھی جب مجھ پہ خوف طاری ہوا تو مجھے فوری طور پہ یاد آیا کہ میں اپنے اللہ کی مدد مانگوں۔ اور دیکھیں آپ، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، یہ اکیلی ہے اور مسلسل اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے۔ اللہ کریم ہماری اس بیٹی جو ہے اس کو عزتوں اور عظمتوں سے نوازے، اور انشاءاللہ مستقبل میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی بیٹی بنے گی۔ اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم اسلم جو ان کا تھا اس کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں بطور خلیفۃ المسلمین گشت کر رہے تھے۔ ایک میں بات یہاں پہ کہہ دوں، یہ ہے ریاست مدینہ۔ ہمارے ہاں لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں لیکن عمل سارے اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور ریاست مدینہ اسی لیے میں بار بار کہہ چکا ہوں دنیا میں ایک ہی ہے جس کی سربراہی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی، اور ان کے خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے جس سلطنت کی رہنمائی اور جو تھی حکومت کی تھی وہ ریاست مدینہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق جب ایک گلی سے گزرے تو ایک ماں اور بیٹی کی آواز آئی۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا لو، وہ کہہ رہی تھی نہیں، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں کہہ رہی تھی کہ اس وقت کون سا خلیفۃ المسلمین یہاں موجود ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا وہ موجود نہیں ہے، کیا ان کے سامنے ہم ان کے حکم پہ عمل کریں گے، قانون پہ عمل کریں گے، اور بعد میں جب ہم وہ تو اماں اس وقت خلیفۃ المسلمین ہی دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سن کے سیدنا عمر فاروق بہت خوش ہوئے، اور آپ نے بعد میں جا کے ایسا انتظام کیا کہ اپنا بیٹا جو عاصم تھا اس کے ساتھ اس بچی کی شادی کر دی۔ اس بچی کے بطن سے جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام عاصم رکھا گیا، اور عاصم جو تھی یہ جس کو خلیفہ راشد ہم کہتے ہیں، پانچواں یا چھٹا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر اولاد پہ کتنا اثر پڑتا ہے، دیانتدار ماں جو ہوتی ہے اس کے بیٹوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہ دلیر ماں جو ہے اس نے وہ سنت ادا کی ہے جو سیدہ زینب جو خاتون کربلا سلام اللہ علیہا، جن کی شجاعت پہ شجاعت قربان ہے، جن کی عصمت پہ عصمت کو ناز ہے، جن کی جرت پہ جرت کو ناز ہے، جن کی حیا پہ حیا کو ناز ہے، بلکہ حیا تو میں کہتا ہوں ان کے دربار کی جو چوکھٹ کی دھول ہے وہاں سے وہ لے لیں تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو ان کی سنت پہ عمل کیا، جس طرح انہوں نے یزید کے دربار میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شیرنی بول رہی ہے، جس طرح انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں جرت، ہمت، شجاعت کے پیکر بن کے انہوں نے وہ ثبوت دیا تھا
یہ بچی جو ہے اس نے اسی سنت پہ عمل کیا ہے۔ تو آج ہمیں سب اسی طرح سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جس کو خاتون احد کے نام سے کہا جاتا ہے، جس پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا تھا اور اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، مانگو کیا مانگتی ہو، تو اس نے کہا تھا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتی ہوں، میں ہی نہیں اپنے سارے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ پھر دیکھیں ام عمارہ کا بیٹا عبد الرحمن کتنا دلیر تھا، کس نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا تھا؟ یہی خاتون اور اس کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ اور ان کا دوسرا بیٹا جو تھا، اس کے جو پور کاٹ دیا تھا وہ اسود انسی نے، اور اس کے باوجود انہوں نے جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا دامن نہیں چھوڑا تھا اور اسلام سے نہیں پھرے تھے، اس کو نبی نہیں مانا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جو تھے وہ اتنے بیٹے پھر ام عمارہ کے کتنے دلیر اور اسلام پہ قربانی دینے والے ہوئے۔ تو اسی طرح یہ جو بیٹی ہے انشاءاللہ مستقبل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بہت اسلام کی دین کی خدمت کرے گی، اور سارے عالم اسلام کو میں کہوں گا اس بچی کو اپریشیٹ کریں، اس کے لیے دعائیں دیں، اس کو وہاں کے مسلمان رہنے والے تحفے بھیجیں اس بچی کو، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری جو بچیاں ہیں ان کو کوئی خوف کوئی ڈر ان کے وجود میں نہ رہے۔ یہ جو خوف اور ڈر ہوتا ہے یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہمارے ملک میں سوچئے ان بچیوں کو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو بھی حیا دے، جو نکل کے سڑکوں پہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور جو نمازیں ہیں وہ 2:30 ہونی چاہیے، روزے 15 ہونے چاہیے، جو اس طرح کی خرافات کرتی ہیں، اور جو آنے والا دن ہے یہ جس کو کہتے ہیں 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے اور ویلنٹائن جو ویک منا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کاموں سے بچیں۔ اس مسکان خان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں، اس سے روشنی حاصل کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں تو کامیابیاں کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ آج یہ ہماری قوم کا فخر ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ یہ جو دیتے ہیں نا نوبیل پرائز اور فلانے ایوارڈ جو ان کو دیتے ہیں، جو دین کے خلاف باتیں کرتی ہیں، جو واہیات باتیں کرتی ہیں، ان کو تو بڑے ایوارڈ دیتے ہیں۔ اس کو حیا ایوارڈ جو ہے انٹرنیشنل دیں، اور ساری مسلمان تنظیمیں بھی اس بچی کو اپریشیٹ کریں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل جس راستے پہ یہ چل رہی ہے، اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس میری بیٹی کی حفاظت فرمائے۔ یہ عالم اسلام کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ آپ نے نہیں بھولنا، یہ نعرہ لگایا تھا ہم نے، پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، پاکستان کو بچاتے رہیں گے۔ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ لگتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی غازی صاحب نے تو پھر وہی فضا پیدا کر دی 47 والی اور 47 سے پہلے والی، اب یہ نعرہ بار بار لگاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم یہ نعرہ انشاءاللہ لگاتے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔